اور امام ابو حنیفہ دیکھیں فقہاء میں سے خاص کر اصحاب الرائے میں سے حنفی تو ہے اصحاب الرائے، وہ تو مشہور کس نام سے تھے؟ الرائے سے. تو عموماً امام مالک بھی حنفیہ کلیتاً اور امام مالک عموماً اصحاب الرائے میں سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا شمار ہوتا ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ فقہاء اربعہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اصحاب الرائے. اس طرح بہت سارے محدثین کا جو پورا گروہ ہے محدثین کا، ان کا امام بخاری جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے، اسحاق ابن راہویہ وغیرہ، سب کو شمار کس میں ہوتا ہے؟ یہ تو چار جو ہمارے سامنے مذاہب ہے یا 5 مذاہب ہے، یہ تو مدوی جی کی تدوین ہوگی مشہور ہونا تک چل رہے ہیں، ورنہ تو فقہاء بہت سارے گزرے ہیں، محدثین تو بے شمار گزرے ہیں. تو اس لیے اصحاب الحدیث جب کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں وہ ایک الگ ان کے سامنے میتھڈ ہوتا ہے. اصحاب الفقہاء اصحاب الرائے جب کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں ان کے ہاں سامنے بالکل الگ طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے اصحاب الرائے میں سے حنفی اور مالکیہ اور اصحاب الحدیث میں سے فقہاء اربعہ میں سے امام شافعی اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات اب ان دونوں کا میتھڈ بالکل الگ الگ ہے. جب تک ہمیں ان کا میتھڈ معلوم نہیں ہوگا، منہج معلوم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جب تحقیق کریں گے ہم ٹھوکر کھائیں گے اور ہم غلطی کریں گے. یہ بھی عام طور پر جیسے پہلی کی بات میں بھی اس مدرسے میں پڑھاتا ہوں، عام طور پر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو اصول فقہ پڑھا رہے ہیں یہ کس منہج پر ہے. اسی طرح یہاں بھی بہت غلطی ہوتی ہے، ہم حدیث جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، یا جب ہم فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں تو وہاں جب اختلاف آتا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام شافعی نے یہ مسلک کیوں، ان کا منہج کیا ہے. ظاہر بات ہے اصول فقہ جو ہم بناتے ہیں وہ تو بہت بعد میں بنے، اصول فقہ کی جو قواعد ہیں جو ہم وہاں کرتے ہیں امام شافعی جیسے ہم بہت سارے حناف کی طرف ہم مثلا حنفی یہ قاعدہ خاص پر کیا نام ہے خاص کا یہ حکم ہے، ان کے عام کا یہ حکم ہے. اب ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو امام ابو حنیفہ نے نہیں بنائی، یہ تو ان کے مسائل کو دیکھنے والے ایک نے اپنے اس سوچ کے مطابق ان کے اصول بیان کیے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اصحاب الحدیث اصحاب الرائے ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا میتھڈ الگ الگ ہے بہت سارے مسائل کا. اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر یہ جو کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خاص کا حکم یہ ہے، اچھا یہ کن کا بنایا ہوا ہے؟ نہیں، خاص عام مشترک موجود سب کے نزدیک ہے، لیکن ان میں جو طریقہ ہے اجتہاد کرنے کا اس میں فرق ہے. مثال کے طور پر حناف کے نزدیک خاص قرآن پاک کے کسی خاص پر عمل کرنا لازم ہے، فرض ہے، اس پر اضافہ جائز نہیں ہے، تو روایت کے ذریعے اضافہ جائز نہیں ہے. اور امام شافعی کا کیا مسلک ہے؟ وہ خاص کے پر خبر روایت کے ذریعے کیا ہے؟ اضافہ کی قائل ہے. بلکہ حناف سنت کہتے ہیں سنت کے طور پر. تو اس طرح بہت ساری چیزیں حناف کہتے ہیں ہم حدیث مشہور کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے، یا متواتر کے ذریعے یا قرآن کی کسی آیت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے تخصیص خاص کے حکم پر اضافہ، لیکن کسی خبر روایت کے ذریعے اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ اب غور و فکر کریں گے ہمارے مدارس میں جو کہ اولا سے لے کر سابعہ تک جو فقہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عموماً کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ رابطہ المدارس میں، وفاق المدارس میں، تنظیر المدارس میں حنفی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے. اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں سیاستہ پڑھتے ہیں عام طور پر، سیاست بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ ترمذی. اب جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اور ہم جب فقہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمیں ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ حدیث اور فقہ کا آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہے، اور ہم پھر وہاں بہت ساری تعویلات کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو لے کر اس کو حنفی بنا رہے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ شافعی سے بنا رہے ہوتے ہیں حدیث کو. حالانکہ اگر ہمیں اصول معلوم ہو جائیں گے تو اتنی تکلف کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ احناف کے نزدیک حدیث کو لینے کا بالکل اس حدیث کے بالکل الگ اصول ہیں اور محدثین کے الگ اصول ہیں. مثال کے طور پر ہم اصول حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی وہ تو خیر اصول حدیث کے ہم نخبہ پڑھتے ہیں. ایک ہی بنیادی کتاب ہے
نخبہ بہترین کتاب ہے ثانی اس کتاب کے، یعنی انتخاب جن لوگوں نے کیا اس میں زبردست انتخاب کیا، نخبہ کی طرح کوئی کتاب نہیں، ابن حجر کی طرح کون لکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ باتیں ہمیں یہ معلوم ہو جب نخبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نخبہ جو ہے یہ احناف کے طرز پہ نہیں لکھا گیا، اس میں احناف کے اصول نہیں ہے، اس میں اصحاب الحدیث کا منہج ہے، اس میں جو اصول بیان کیے گئے کس کا؟ اصحاب الحدیث، اور احناف کا منہج جس کے بلکہ اس پر اصحاب الرائے کے منہج پر کیا ہے؟ رد ہے اشارتاً۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں کون سی کتاب؟ اصحاب الحدیث کے اصول پڑھ دیتے ہیں، اور پھر حدیث کو ہم ظاہر بات ہے اس نخبہ کے اصول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہم کسی حدیث کو مشہور کہتے ہیں نخبہ کے اصول کے مطابق، کسی حدیث کو عزیز کہتے ہیں، کسی حدیث کو غریب کہتے ہیں، کسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں، جتنی بھی احادیث کی اقسام ہیں، تو ہم اس نخبہ کے اصول کو رکھ کر حدیث پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ حناف جو فقہ ہے وہ ایک نتیجہ ہے حدیث کا اور قرآن کا، جب آپ فقہ دیکھتے ہیں تو اس میں چیزیں بالکل الگ بیان ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر مشہور مسئلہ رفاعیدین کا آپ لے لیں، اب رفاعیدین کا مسئلہ آپ لیں گے، اب بہت ساری حدیثیں ہیں بخاری شریف میں اور صحیح حدیثیں ہیں جس میں رفاعیدین کا کیا ثبوت ہے۔ اب حنفی جب کیا کرتے ہیں، اور اصول اس جو ہم نے جو منہج پڑھا ہے نخبہ میں، اس منہج کے بالکل مطابق وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، مرفوع ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں حناف وہاں کیا کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں شروحات وغیرہ کتنی وہاں اس حدیث کو کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو ضعیف موضوع بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس منہج کے مطابق ہے، لیکن اس میں کیا کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس پر پہلی بات تو یہ ظاہر بات ہے کہ افضل غیر افضل کے اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ مسلک کیوں اختیار کیا، امام مالک نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ ترک رفاعیدین افضل ہے، امام شافعی نے امام احمد حنبل نے کیوں یہ مسئلہ اختیار کیا کہ رفاعیدین افضل ہے، یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ان دونوں کا؟ امام ابو حنیفہ نے کیوں وہ حدیثیں چھوڑ دی ہیں جو بخاری میں ہے، باقی بالکل صحیح ہے، بالکل اس منہج کے مطابق اتر رہی ہیں جو نخبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ منہج معلوم نہیں ہوتا، اگر ہمیں منہج معلوم ہو جائے گا بالکل ہم حدیث کو نہیں کھینچیں گے۔ امام ابو حنیفہ یہ مسئلہ اختیار کیا اپنے دور میں بالکل صحیح، کیونکہ ان کے نزدیک خبر حدیث کی بالکل الگ تعریف تھی، ان کے نزدیک خبر روایت کی بالکل الگ تعریف تھی، مشہور کے بالکل الگ تعریف۔ مجھے یہ بتائیں مشہور کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے کیا تعریف ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ مشہور اور عزیز، غریب۔ خبر روایت کی ہم دو قسمیں پڑھتے ہیں، خبر حدیث کی یا خبر کی دو قسمیں پڑھتے ہیں ابتدائی طور پر، کون کون سی؟ متواتر اور خبر واحد، متواتر اور پھر خبر روایت کی کتنی قسمیں پڑھتے ہیں؟ تین پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں کہ متواتر یقینی ہے، یقینی ہے، وہاں ہم سند سے بحث نہیں کرتے ہیں، سند سے بحث کرنا فضول کام ہے، وہاں سند کی بحث نہیں آتی، متواتر ہے یہ چیز۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی دوسری قسم کون سی ہے؟ خبر روایت۔ پھر اس خبر روایت کی تین ٹائپس ہیں، تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خبر کی جو پہلی قسم متواتر یقینی ہے، قطعی ہے، وہ دوسری قسم کون سی ہے؟ ظنی ہے۔ اور یہ بتائیں کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ ہمارے سامنے کس شکل میں؟ خبر واحد کی شکل میں، حتیٰ کہ نخبہ میں کیا کہتے ہیں کہ سوا اس ایک حدیث کے من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث لفظاً متواتر نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات تو یقینی ہے کہ احادیث کا اکثر حصہ کون سا ہے؟ خبر احاد کا ہے۔ پھر خبر احاد میں ہم مشہور کسے کہتے ہیں؟ جس کے سلسلہ سند میں ہر دور میں ہر کڑی میں کم از کم منیمم 3 راوی ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اور عزیز کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ ہر کڑی میں ہر سلسلہ میں کم از کم 2 ہو اور غریب 1 ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب یہ محدثین ہمارے ہاں مشہور، جس سے بھی پوچھے مشہور کی یہی تعریف کریں گے، کوئی اور تعریف کریں گے غلط سمجھی جائے گی۔ عزیز کی یہی تعریف کرتے ہیں، غریب کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ اور حناف نے ہمیں وہاں کیا پڑھا تھا؟ حناف کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے کسی خاص حکم پر اضافہ خبر واحد کے ذریعے جائز نہیں، خبر واحد کے ذریعے اضافہ جائز نسخ ہوگا۔ اس لیے بہت سارے مسائل میں اختلاف آ جاتا ہے۔ قروء کا مسئلہ لے لیں، جتنی بھی مسئلہ لیں، ولا تقولوا مما مسئلہ سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ لے لیں، فاتحہ جائز ہے کہ نہیں، کوئی خاص کی بات آ جاتی، فقر ما تیسر من القرآن۔ خیر اب دیکھیں، لیکن حناف کیا کہتے ہیں
قرآن پاک کی آیت پر خبر متواتر کے ذریعے اور مشہور کے ذریعے کیا ہے؟ جائز ہے. اضافہ جائز ہے. جائز. متواتر کے ذریعے جائز. اور خبر واحد کے ذریعے اضافہ جائز نہیں ہے. لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خبر مشہور کس کی قسم میں آ رہی ہے؟ صحیح خبر. اب کیا اس کا جواب ہوگا؟ حناف کہتے ہیں خبر احاد کے ذریعے اضافہ جائز نہیں ہے، اضافہ اس کے ذریعے جائز ہے اور مشہور کے ذریعے جائز ہے. اور وہاں حناف اور خبر احاد کو ہم کہاں پر، مشہور کو ہم کس کیٹیگری میں پڑھتے ہیں؟ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل تضاد ہے. اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے ذہنوں میں مشہور کی تعریف کیا ہے؟ وہی جو محدثین کے، حالانکہ آناف کے ہاں یاد رکھیں، آناف کے ہاں مشہور، عزیز، غریب یہ اصطلاحات اب کوئی نہیں ملے گی. آناف کے اس کا کوئی بنیاد آناف کے ہاں نہیں ہے اس کی. حناف، جب میں حناف کا نام لیتا ہوں، سے متقدمین حناف مراد ہے. متقدمین حناف کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، مطلب یہ تعریف ان کے ہاں، یہ میتھڈ ان کے ہاں نہیں ہے، منہج ان کا یہ نہیں ہے. حناف کے ہاں بس حدیثیں کتنی ہوگی؟ متواتر اور خبر احاد. اور مشہور کو مطلب جو جمہور کا قول ہے، حناف جمہور کا قول ہے، اکثری قول ہے، وہ مشہور کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ متواتر میں. متواتر کے دو قسمیں ہیں، ایک متواتر ہو یعنی ایک متواتر، اس کو متواتر، ایک کو متواتر حقیقی کہتے ہیں اور ایک کو متواتر معنوی کہتے ہیں، جس کو ہم مشہور کہتے ہیں تھوڑے الفاظ میں. متواتر ہے حقیقی کون سی ہے؟ جس کا راوی یا جس کا راوی یا عملاً وہ حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں حدیث کیا ہو گئی ہو؟ ہر ایک کو معلوم ہو گئی ہو. اور مشہور کو ایک سٹیپ آگے، کوئی حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں مشہور نہیں ہوئی، لیکن خیر القرون میں، اس سے یعنی خیر القرون کی گزرنے سے پہلے وہ حدیث کیا ہو گئی ہو؟ اور عام خاص کو معلوم ہو گئی ہو، وہی مشہور ہے. اس لیے جساس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مشہور متواتر کی قسم ہے. تو خیر اب حناف کے ہاں دیکھو بالکل الگ میتھڈ ہے. ان کے ہاں مشہور بس ہر وہ خبر واحد، ہر وہ خبر احاد میں سے جو حدیث صحابہ کے، اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے، تبع تابعین کے زمانے میں، اس میں جو حدیث کیا ہو گئی ہو اور عام خاص کو معلوم نہ ہوئی ہو، وہ کیا ہے؟ خبر احاد میں سے. اب دوسری طرح آپ دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کو امت کا تلقی بالقبول حاصل ہو، اس کو وہ تلقی بالقبول میں بھی فرق آ جاتا ہے. اب مثال کے طور پر بہت سارے حدیثیں ایسی ہیں آج کل جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، لیکن حناف کے تلقی بالقبول سے کیا مراد ہے؟ فی خیر القرون، خیر القرون مراد ہے، اس کے بعد مراد نہیں ہے. ورنہ آج کل تو ساری حدیثیں کیا پھر ہوگی؟ آج کل کوئی بھی حدیث متواتر میں سے نہیں رہے گی. تو خیر کہنے کا مقصد میرا یہ صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بہت لمبا موضوع ہے، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ محدثین کا اصول ہے، یہ اصحاب الحدیث کا، اصحاب الرائے کا اصول ہے. کسی ایک پر رد کرنا مقصد، کسی ایک کو ترجیح دینا مقصد. ہم اگر حناف کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں حناف کے اصول سامنے رکھنے چاہیے. ہم شفافے کے مسئلے بیان کرتے ہیں، ہمیں ان کے اصول رکھنے چاہیے. ہم نے صرف مکس کر دیا کہ کچھ پتا، جس سے لوگ بھی ایک تذبذب کے شکار ہیں. ارے خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ حدیثیں ہم کچھ اور پڑھتے ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے، پھر مناظرے ہوتے ہیں، پھر مناظروں میں صحیح حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر ہمیں اصول، جب ہم ریسرچ کریں گے تو ریسرچ میں آگے جانے سے پہلے ہمیں ہر ایک کے اصول معلوم ہونے چاہیے. ان اصول کے مطابق ہم احادیث کا کیا کریں گے؟ کیا نا مسائل کا استخراج کرنے اور تحقیق کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ اصحاب الحدیث، اصحاب الرائے کا. اب اصحاب الرائے کو آپ لے لیں. آج کل کے زمانے میں یا متاخرین میں رائے ایک وہ بن گیا تھا، یعنی زم بن گیا تھا. ہم جب متقدمین میں دیکھتے ہیں رائے ایک صفت تھی، جیسے امام مالک کے جو استاد تھے ربیع الرائے. اب یہ رائے ان کو بطور کس کے کہا جاتا تھا؟ مدح کے. اب ہمارے ہاں جو بھی محدثین ہیں اس زمانے میں فقہاء کے لیے رائے کا لفظ استعمال کیا، امام ابو حنیفہ کے لیے اہل رائے کا لفظ استعمال بطور کس کے استعمال کیا ہے؟ تعریف کے، مدح کے. آج کل ہم کیا پیش کریں؟ دیکھو امام ابو حنیفہ کو کیا کہا گیا؟ اصحاب الرائے، یعنی ہم اس کو بطور ذم پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم حناف کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس حدیث میں تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں بہت. تو خیر یہ بہت بڑا ایک یعنی کمزوری ہمارے اس مدارس کے سسٹم میں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ہمیں منہج معلوم نہیں ہے. ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، کس منہج پر پڑھ رہے ہیں؟ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، کس منہج پر پڑھ رہے ہیں؟ ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، کس، جیسے کہ ہم نے اہداف متعین، اگر اہداف متعین ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں
پتہ چل جاتی. تو ہدف کے معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ کس منہج پر ہے. تو خیر بہت ساری باتیں اس میں ہم اس کو شارٹ کٹ کریں ورنہ اس اصحاب الحدیث اصحاب الرائے پر تقریباً 3 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے. اور میرے پاس کافی ساری چیزیں بنی ہوئی سلائڈ اصحاب الحدیث کسے کہتے ہیں, ان کا طریقہ وغیرہ 40-50 زیادہ سلائڈ ہے. آپ لوگوں کو کسی کو چاہیے مجھ سے لے لینا, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں. ایک بنیادی سوال ہے جی جی مقالے کی اقسام یا مقالہ کس طرح لکھا جاتا جی ہے جی. میتھڈ اس سے پہلے مقالہ ضروری کیوں لکھا جاتا ہے, یہ سوال ہے. وہی نا, وہ تو خیر اس میں آگے چیزیں آ رہی ہیں. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے مقالہ لکھنا ہو, آپ یہ سوچیں آپ مقالہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال چل رہا ہے اس کے لیے لکھ رہے ہیں یا کسی مسئلے کا حل کے لیے لکھ رہے ہیں. اور ظاہر بات اگر آپ نے سوسائٹی میں کوئی نفع دینا ہے تو آپ نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. تو یہ مقالے کے مقاصد. دوسری بات یہ مقالے کے بہت سے جب بھی آپ مقالہ لکھیں گے تو یہ نہیں ہر ایک آپ ہر چیز میں پوچھیں گے. ہم ہر ایک کی خاص دائرہ ہمارا ہے, ہر ایک کی اپنی خاص مہارت ہوتی ہے. جب بھی ہم مقالہ لکھیں گے بہت سارے اصول ہیں. تو جب ہم مقالہ لکھیں گے تو ہم پہلے اپنی صرف افواہش کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس مسئلے کا حل میں نے نکالنا ہے. ہم دیکھیں گے جس مسئلے کا حل میں نکال رہا ہوں وہ میرے اس دائرے میں ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس دائرے میں ہے چلو پھر آپ اس میں آ جائیں. پھر جب آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے پھر آپ موضوع کو کیا کریں گے, موضوع کا بڑا جنرل ہوگا. جب بھی آپ تحقیق کریں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے, اسپیسیفک کریں گے, خاص کریں گے.